کہ عورت سے ملے بغیر، جوڑے سے ملے بغیر زندگی بامقصد نہیں ہوتی، ایسے ہی کوئی چیز اپنے جوڑے سے نہ ملے تو بامقصد نہیں ہوتی، ایسے ہی دنیا کا جوڑا ہونا چاہیے ورنہ دنیا بے مقصد ہو جائے گی۔ اس لیے دنیا کا جوڑا آخرت ہونا چاہیے، تاکہ یہ دنیا آخرت سے ملے تو اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے نا۔ اس لیے کہ چیز اپنے جوڑے سے نہ ملے تو بے مقصد ہوتی ہے، لہذا دنیا کا جوڑا ہونا چاہیے آخرت۔ قانون تزویج جو کہ ایک باریک قانون ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی نے باس بعد الموت استدلال فرمایا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، دنیا کا ایک جوڑا ہونا چاہیے، نہیں تو نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ایک آدمی نے ایک قتل کیا ہے، سزا ایک ہی بار قتل ہے نا، اور 50 قتل کیے ہیں تو اب دنیا کا کون سا قانون اسے مکمل سزا دے سکتا ہے؟ نہیں نا، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک آدمی کو ایک قتل کے بدلے میں ایک ہی مرتبہ قتل کیا جا سکتا ہے۔ اگر 10 قتل کیے ہیں تو دنیا کا کوئی قانون اسے پوری سزا نہیں دے سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے اسی وجہ سے ایک ایسا جہان ہونا چاہیے، ایک ایسا عالم ہونا چاہیے جہاں آدمی کے گناہ کی پوری پوری سزا دی جائے۔ قانون ہی وہی کہا گیا سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑے بنائے جوڑے۔ فرمایا والقمر قدرناہ، سورج کی بھی منزلیں مقرر ہیں، ایک دن سورج چلتے چلتے رک جائے گا۔ اور ایک نکتہ بتاؤں، جب تک یہ سورج ہے تب تک کائنات ہے، سورج ختم ہوا تو کائنات ختم ہو گئی۔ تو گویا سورج کا ایک سفر ہے جو جاری ہے، جہاں اس کا سفر ختم ہوا اس کائنات کا سفر ختم ہوا۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج مکمل سفر میں ہے، اپنے مستقر کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں اسے رکنا ہے۔ مستقر مینس لاسٹ اسٹاپ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لاسٹ اسٹاپ ہے اس کا، لاسٹ اسٹاپ کی طرف بڑھ رہا ہے، چل رہا ہے۔ اسٹاپ آیا، جیسے ہی رکا تیسے ہی کائنات ختم ہے، ڈیڈ اینڈ، یہاں سے آگے پٹری نہیں جاتی ہے، ریل یہیں رک گئی ہے۔ اسی طرح چاند کی بھی منزلیں ہیں۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ انسان کا حال چاند کے حال کی طرح ہے۔ کوئی آدمی اگر اپنے حال کا موازنہ کرنا چاہے تو چاند کو دیکھ لے۔ چاند پہلے چھوٹا رہتا ہے، کمزور ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اس کی قوت بڑھتی جاتی ہے، پھر اس کی قوت مکمل ہو جاتی ہے، بدر کامل، فل مون، اس کے بعد پھر گھٹنے لگتا ہے۔ انسان کی زندگی ایسے ہی ہے، پیدا ہوتا ہے تو بہت کمزور ہوتا ہے، دھیرے دھیرے طاقت بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جوان ہو جاتا ہے، فل مون کی طرح ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر زوال شروع ہوتا ہے اور پھر ڈوب جاتا ہے۔ تو آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ میرا حال کیسا ہے، تو چاند کو دیکھ لے، اسے معلوم ہو جائے گا کہ انسان کی زندگی کے حالات کیا ہیں۔ انسان کی زندگی کے احوال وہی ہیں جو چاند کے احوال ہیں۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند کی یہ مجال نہیں کہ سورج کو پکڑ سکے، اور سورج کی یہ مجال نہیں کہ چاند کو پکڑ سکے، اس لیے کہ دونوں اپنے اپنے آربٹ میں ہیں۔ یہ آربٹ ہے اس کا، گھوم رہے ہیں اسی میں۔ چاند اپنے آربٹ میں ہے، اگر سورج اپنے آربٹ سے نکل کر چاند کے آربٹ میں آ جائے اور چاند اپنے آربٹ سے نکل کر، اپنے محور سے نکل کر، اپنے ایکسس سے سورج کے محور میں آ جائے تو نظام کائنات درہم برہم ہو جائے۔ یہ کون ہے جس نے ہر ایک کے اوپر پابندی لگا رکھی ہے؟ ڈونٹ موو، کراس مت کرو، اپنی حدوں کو کراس مت کرو، ڈونٹ کراس یور لمٹس، سب اپنی اپنی حدوں میں رہو۔ اگر یہ حدیں مقرر نہ ہو تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ یہ کون ہے جس نے ہر چیز کو لمیٹڈ کر رکھا ہے اور یہ حکم دے رکھا ہے ڈونٹ
क्रॉस योर लिमिट्स। यह है बाज़मत हमारा रब, बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही ताकतवर है। और हर एक अपने अपने महवर में तैर रहा है, घूम रहा है नहीं कहा गया। साइंसदान बताते हैं कि अगर देखा जाए कि सैयारे कैसे मूव करते हैं, कैसे चलते हैं, तो ऐसा लगेगा जैसे कोई आदमी पानी में तैर रहा हो। बिल्कुल इसके लिए सबहा है। सबहा मीन्स टू स्विम, तैरना। तो तमाम सैयारों को देखो तो ये ताबीर बिल्कुल परफेक्ट है कि वो इस तरीके से अपने अपने मदारों में घूम रहे हैं जैसे कोई शख्स पानी में तैर रहा हो। अल्लाह। वकुल्लुन फी फलकिन यसबहून, हर एक अपने मदार में से तैर रहा है। बास बादल मौत की एक और दलील ली जा रही है, बहुत ही प्यारी दलील है। मरने के बाद जिंदगी है उसके लिए, अजीब गरीब दलील है, मुतवज्जो हो जाओ। नहीं सुना होगा आपने कभी। बैठो, ये कुरान है, ये कहाँ मिलता है। अल्लाह फरमा रहा है अल्लज़ी जअल लकुम मिनश-शजरिल अख़ज़रि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून। अल्लाह ऐसी जिंदा करेगा। बास बादल मौत की दलील, कुल इह्यीहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, वो हरे दरख्त से आग निकालता है। क्या मतलब हरे दरख्त से आग निकालता है? पहले माचिस नहीं थी। अरब अगर सफर में होते थे तो ज़नदैन लेते थे। ज़नदैन माने चकमाक, एक पत्थर उठाते थे और एक पत्थर, फिर दोनों को रगड़ते थे तो आग निकलती थी। इसको कहते हैं ज़नदैन, चकमाक। और आग निकालने का एक और तरीका था। दो दरख्त होते थे, एक मर्ख और एक अफार, उसी का तज़किरा है यहाँ पर, मर्ख और अफार। मर्ख जो होता है मुज़क्कर होता है, मर्द होता है, और अफार ये औरत होती है, मुअन्नस होती है। और कितने बड़े बड़े होते हैं? मर्ख की लंबाई मेरा ख्याल है कि 3 मीटर होती है लंबाई उसके, बस इतना ही होता है। और जैसे ही वो आधी हाइट तक पहुंचता है उसके पत्ते गिर जाते हैं, खाली तना खड़ा रहता है इसका। और अफार जो है वो औरत, वो दरख्त, वो ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर तक। तो ये ज्यादा से ज्यादा 3 मीटर लंबा होता है और वो अफार है ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर लंबा होता है। अब अरब क्या करते थे कि जब आग निकालना होता था, पत्थर नहीं मिला, चारों तरफ पत्थर नहीं है, तो क्या करते थे, मिसवाक के बराबर दोनों दरख्तों की डालियां काट लेते थे। कहां से काट लिया? मिसवाक के बराबर। और अफार से भी एक डाली काट लिया मिसवाक के बराबर। और जब इनको काटते थे तो इनसे पानी गिरता था। पानी का रंग क्या होता था? साइलुल लबनीयुन, यानी बिल्कुल मिल्की होता था, दूध जैसा, बिल्कुल दूध जैसा, यानी मिल्की लिक्विड होता था, दूध जैसा लिक्विड होता था। ऐसे काटने पर ऐसे गिरता रहता था। देखो पानी है ये। और उसके बाद दोनों को रगड़ते थे तो आग निकलती थी। अल्लाह ने फरमाया देखो हमने हरी चीज से आग निकाल दी। हरी चीज वो पानी है, पानी से हम आग निकाल सकते हैं। तो क्या अगर आदमी मिट्टी हो जाए और उसे राख बना दिया जाए तो क्या राख और मिट्टी से हम जिंदगी की नमूद नहीं कर सकते, जिंदगी नहीं निकाल सकते? हम तो पानी से आग निकाल सकते हैं जो एक दूसरे की जिद है। इखराजु जिद्द मिन जिद्द, एक जिद से दूसरी जिद निकाल सकते हैं। हम इस बात पर कादिर हैं, फहुवल कादिर अला इखराज जिद्द मिन जिद्द, जिद से जिद निकालने पर। जैसे पानी से आग, ये पानी और आग दोनों जिद है। अगर हम पानी और आग, पानी से आग निकाल सकते हैं तो मिट्टी से और राख से जिंदगी की नमूद क्यों नहीं कर सकते हम? ये बहुत ही प्यारी दलील है इसकी, बास बादल मौत की। उसके बाद एक वाकया बयान किया, जरा बहुत गौर से सुनो। वाकया क्या है, यहां से अल्लाह बयान कर रहा है। क़ाल
قائل منہم انی کان لی قرین. یہ ایک جنتی کا واقعہ ہے, جنت میں پہنچ گیا. یہ وہ بولتا ہے میرے رب میرا ایک دوست تھا, یعنی میرا ایک فرینڈ تھا. وہ کہاں ہے؟ وہ ہم دونوں مل کر دھندا کرتے تھے, وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں جنت میں. اللہ نے فرمایا کون تھا وہ؟ بولے کافر تھا وہ. بولے وہ کفر ہی پر رہا, دیکھنا چاہتا ہے؟ بولے ہاں دیکھنا چاہتا ہوں. قال هل انتم مطلعون, دیکھنا چاہتا ہے؟ فاطلع, اللہ کہتا دیکھ. جھانکتا اسے جہنم کی طرف. فرآہ فی سواء الجحیم, جنت کے بیچوں بیچ جلتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ آگ کی لپٹوں میں گرا ہوا ہے. ارے بولے اللہ ان کی لتردین, اگر میں اس کے ساتھ رہتا, اس کی باتوں میں آ جاتا تو یہ تو میرا ستیہ ناش کر دیتا تھا. لتردین, مجھے ہلاک کر دیتا تھا. یہ اچھا ہوا میں اس کی باتوں میں نہیں آیا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین, میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں آج یہاں حاضر نہ ہوتا, جنت میں نہ ہوتا. اب اس کے بعد خوش ہو کر کے بول رہا ہے افما نحن بمیتین, اب مرنا نہیں ہے کیا؟ اور بولتا ہو جنت میں, بولتا اب مرنا نہیں ہے نا. اللہ اکبر. الا موتتنا الاولی, وہ جو پہلی موت آ گئی نا, اس کے بعد مرنا تو نہیں ہے نا. اسے دیکھ کر کے بولے گا اس نعمت کو اور اس جنت کو چھوڑ کر مرنا کون چاہے گا؟ بولتا ہے وہ کیا مرنا نہیں, بولتا ہے افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی, یہ پہلی موت کے بعد اب موت نہیں آئے گی نا. بولا ان ھذا لہو الفوز العظیم. ہوا یہ کہ یہ دونوں دوست تھے, ایک کافر تھا ایک مومن تھا. انہوں نے مل کر کے شراکت میں دھندا کیا. نفع آیا 6000, تو 3,000 دینار دونوں نے لے لیے. ایک دفعہ دونوں ملے, کہا کہ وہ 3,000 کا کیا کیے؟ مومن پوچھ رہا ہے. تو کافر بول رہا ہے ابھی 1,000 روپے کا میں نے ایک فارم ہاؤس لیا ہے, عرض لیا ہے, عرض میں زمین لیے, فارم ہاؤس لیا ہے. اس میں نخل ہے اور نہر ہے, ایک نہر چل رہی ہے اور اس میں کھجوروں کے درخت ہیں. 1,000 دینار کا میں نے وہ فارم ہاؤس لے لیا ہے. اچھا, اب آیا رات میں اللہ کے حضور یہ مومن, بولے میرے رب تجھے معلوم ہے کہ 3,000 دینار نفع ہوا ہے, مجھے ملا ہے. میرے کافر ساتھی نے ایک فارم ہاؤس لے لیا ہے, ایک جگہ لے لی ہے, تو میں جنت میں ایک جگہ لینا چاہتا ہوں جہاں پر کھجوروں کے باغات ہوں اور نہریں ہوں. تو 1,000 دینار میں مسکینوں کو دے دیتا ہوں. لیکن اللہ کی راہ میں دے دیا. پھر ملا, بولے کیا بات ہے؟ بولے 1,000 کا تو میں نے فارم ہاؤس لے لیا تھا, دوسرے کا کیا کیا؟ بولے 1,000 روپے میں میں نے غلام لے لیے ہیں جو میرے گھر میں بھی کام کرتے ہیں اور میرے فارم ہاؤس پر بھی کام کرتے ہیں. وہ پھر یہ رات میں آیا, میرے رب میرے کافر ساتھی نے 1,000 دینار میں غلام لے لیے ہیں جو اس کے گھر میں اور اس کے فارم ہاؤس پر کام کرتے ہیں, تو مجھے جنت میں بہت سارے غلام چاہیے, تو 1,000 میں مسکینوں کو تیری راہ میں دے دیتا ہوں. پھر ملا, بولے وہ آگے کیا کیا تو نے؟ بولے 1,000 روپے کے اندر میں نے ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی ہے, مہر میں دیا ہے میں نے اس کو 1,000 دینار, سب شادی میں خرچہ کیا. رات میں آیا, بولے میرے رب میں 1,000 دینار جو نفع میں ملا تھا اور باقی رہ گیا ہے, میں جنت میں ایک حور سے شادی کرنے کی تمنا رکھتا ہوں, اس کی مہر کے طور پر میں مسکینوں کو 1,000 دینار دے دیتا ہوں. بولے اللہ کو اس کی یادہ اتنی پسند ہے. سدی نے واقعہ لکھا ہے. تو یہ جنت میں چلا گیا اور وہ اپنے کفر پر جمع رہا. اس کا صدقہ کام آیا اور اس کے باغات, اس کی بیوی اور اس کا فارم ہاؤس, اس کے کوئی کام نہیں ہے, اس کے غلام کوئی کام نہیں ہے, جہنم میں چلا گیا. تو کہہ رہا ہے میرے رب میرا ایک دوست تھا, انی کان لی قرین. کیا بولتا تھا وہ؟ یقول اینک لمن المصدقین, ارے تجھے مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین ہے؟
اور دلیل دیتا ہے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، ارے جب ہم مر جائیں گے اور سڑ کر کے ہڈی ہو جائیں گے تو دوبارہ ہم سے حساب لیا جائے گا؟ یہ کوئی بات ہے؟ ایسا بولتا تھا اس کو. تبھی تو اس نے کہا میں اس کی باتوں میں آ جاتا تب تو تباہ ہو جاتا. ایسے جب آخرت پر یقین نہیں تھا مرنے کے بعد کی زندگی پر تو کہاں گیا وہ؟ ادھر دیکھنا چاہے گا. دیکھ اس کا مطلب اگر تم کسی کو دیکھنا چاہو گے جنت میں کہ اللہ وہ کہاں ہے، اللہ فرمائے گا ادھر نہیں آئے ہو ادھر چلا گیا ہو. دیکھنا چاہے گا؟ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھو گے. آج تو ہٹو بٹو کی آوازیں آتی ہیں نا، ہٹو بچو ہٹو بچو. ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے. دیکھنا چاہو گے جنت سے دیکھ لینا ان کا کتنا برا حال ہونے والا ہے. ساری ان کی ہیکڑی ہوا ہو جائے گی. یہ بیچارے ان کے اوپر بڑا افسوس ہوتا ہے، حسرت ہوتی ہے کہ یہ کتنے خطرناک انجام سے دوچار ہونے والے ہیں. دنیا تو بن گئی ہے ان کی مگر آخرت پوری کی پوری تباہ کر دی ہے. اور بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دے. اس لیے کہ ایک عارضی زندگی کے مقابلے میں ہمیشہ کی زندگی کو تباہ کر دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. سب سے پاگل لوگ ہیں. کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے ہیرو ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، صرف دنیا میں مگن ہے. وہ ان کو پرواہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ لوگ عقل مند ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. یہ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگوں کا حشر کیا ہوا ہے. جی حشر کیا ہوا ہے ان کا. اس کے بعد سورہ صاد ہے، اس میں ایک واقعہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہیں. یہ محراب میں جہاں نماز پڑھنے کے لیے عبادت کے لیے کمرہ آپ نے مخصوص کر رکھا تھا، عبادت میں تھے. اچانک دو لوگ محراب کی دیوار پھاند کر اندر آ گئے، کمرے میں محراب میں آ گئے. اذ تصوروا المحراب، محراب کی دیوار کود کر کے اندر آ گئے. ان کو دیکھ کر کے ڈر گئے. یہ کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام. ففزع منهم، ڈر گئے، گھبرا گئے. قالوا لا تخف، دونوں بولنے ڈریے نہیں. پتہ یہ چلا کہ نبی بھی ڈر جاتا ہے. ما تحت الاسباب آدمی ڈر سکتا ہے، جی ما فوق الاسباب نہیں ڈرنا چاہیے. ڈرنا دو طریقے کا ہوتا ہے. سانپ آپ دیکھ لیں آپ ڈر گئے تو یہ ڈرنا منع نہیں ہے جی، بلکہ کہہ دینا کہ قبر والا بھی مجھے تکلیف پہنچا سکتا ہے، یہ ما فوق الاسباب ڈرنا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. یہ مدد لینا اپنے ڈرائیور سے، ڈرائیور سامنے ہے، چل بھائی گاڑی نکال، ڈرائیور سے آپ مدد لے رہے ہیں، یہ ما تحت الاسباب ہے. اور ایک بابا سے بولنا جو مر گئے ہیں، بابا میری مدد کیجئے، یہ ما فوق الاسباب ہے، یہ استعانت جائز نہیں ہے. فرق ہے دونوں میں جی. اب یہ آئے اور وہ ڈر گئے، دیوار پھاند کر اندر آ گئے. وہ سمجھے چور ڈاکو یہ مجھے مارنے کے لیے آ گئے. قالوا لا تخف، ڈونٹ افریڈ آف می، ڈونٹ افریڈ آف اس، ہم سے مت ڈریے. ایک مقدمہ لے کر کے آئے ہیں. کہا کہ کیا ہے؟ بولے یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، 99 دمبیاں ہیں بھیڑے، اور میرے پاس ایک دمبی ہے. اور یہ بڑی چرب زبانی سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایک دمبی بھی میری دمبیوں میں ملا دے. کیا ایک دمبی لے کر کے گھومتا رہتا ہے، ٹائم پاس کرتا رہتا ہے، اس میں کر دینا. اور اس نے جو ہے چرب زبانی سے میری وہ ایک دمبی بھی اپنی دمبیوں میں ملا لیا. اس نے 99 کو 100 کر لیا. آج کتنے لوگ ہیں جو 99 کو 100 کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں بائی ہک اور بائی کروک. یہ آدمی بھی 99 کو 99 دمبیاں تھی، یہ 100 کرنے کے چکر میں تھا، 100 بنانے کے چکر میں، اور بنا لیا اس نے. اب وہ آدمی بول رہا ہے حضرت میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا، ایک تھی دمبی وہ بھی گئی. اس آدمی نے اپنی چرب زبانی سے وہ میری دمبی ہتھیا لی ہے اور 99 کو 100 کر لیا. میرے پاس کچھ نہیں، لا شیء لی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حضرت غصے میں آ گئے اور کہا لقد ظلمک، تو نے ظلم کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہاں غلطی ہو گئی، مدعا علیہ سے بھی پوچھنا چاہیے نا. یہاں تعلیم دی گئی ہے کہ دو آدمی آئے تو جب تک دونوں کی باتیں نہ سن لیں آپ فیصلہ نہ کریں. یہاں ایک آدمی کی بات سن کر کے، مدعی کی بات کو سن کر کے انہوں نے فیصلہ کر دیا. مدعا کی بھی بات سننا چاہیے نا. مدعا یہ بول سکتا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ میرے پاس 100 دمبیاں تھیں اور اس نے ایک دمبی چرا لی تھی.
اب میں وہ دمبی مانگ رہا ہوں تو یہ نہیں دے رہا ہے، اور میں آ نہیں رہا تو یہ مجھے گھسیٹ کر آپ کے پاس لایا۔ وہ بول سکتا تھا نا، ایسا بول سکتا تھا وہ، اب اس کی بات انہوں نے